اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الف لام را۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، اور جو ان میں سے ایمان لائے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے رب کے پاس ان کا سچا پایا ہے۔ کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی خدا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر اس کا حکم عرش پر غالب آیا، اور وہی معاملات کا بندوبست کرتا ہے۔ بغیر اس کے حکم کے کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو۔ کہ اب بھی غور نہیں کرتے؟ تم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی مخلوق خدا کو بناتا ہے، پھر وہی ان کو لوٹا کر لائے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انصاف کے ساتھ نیک عمل کرتے رہے ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے لیے جو کافر ہو گئے تھے بے عوض اس کے جس کا وہ انکار کرتے تھے، کھولتے ہوئے پانی کی پلائی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ وہ خدا وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن قرار دیا ہے اور چاند کو نور، اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب سمجھ لیا کرو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو برحق پیدا کیا ہے، سمجھنے والے لوگوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ بالتحقیق رات اور دن کی عدل اور بدل میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کیا ہے، اس میں پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جن کو ہمارے حضور میں آنے کی امید نہیں ہے، زندگانی دنیا پر راضی اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں بوجہ ان کے افعال کے، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے ایمان کے سبب ان کا پروردگار ان کو نعمت والی جنتوں میں پہنچا دے گا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں۔ ان کی دعا ان جنتوں میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی صاحب سلامت اس میں سلام ہوگی، اور ان کی ختم دعا یہ ہوگی کہ ہر قسم کی تعریف تمام عالموں کے پروردگار کے لیے زیبا ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ آدمیوں کے لیے برائی میں بھی اتنی ہی جلدی کرے جتنی ان کے لیے نیکی میں کرتا ہے تو ان کی مدت بہت ہی جلدی پوری کر دی جاتی۔ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آپ ہی سرگردان رہیں، اور انسان پر جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ہم کو لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو اپنی پہلی رفتار چلنے لگتا ہے، گویا اس نے مصیبت دور کرنے کے لیے جو اس پر پڑی تھی ہم سے دعا ہی نہ کی تھی۔ اسی طرح زیادتی کرنے والوں کے لیے جو جو عمل وہ کیا کرتے ہیں زینت دیے گئے ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت سے ابنائے زمانہ ہلاک کر دیے جبکہ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، حالانکہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر وہ اس قابل ہی نہ رہے تھے کہ ایمان لاتے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تم کو اس زمین میں خلیفہ قرار دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جس وقت ان لوگوں کے سامنے ہماری کھلی دلیلیں پڑھی جاتی ہیں تو جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک قرآن ایسا ہی اور لے آؤ یا اس کو بدل ڈالو۔ تم کہہ دو کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اسے خود اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو کچھ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ یہ تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ خدا تم کو اس کی اطلاع دیتا، آخر اس سے پہلے سے میں نے ایک عمر تم میں گزاری، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک قصوروار فلاح نہیں پاتے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جو ان کو نہ کوئی ضرر پہنچائیں اور نہ کوئی نفع بخشیں، کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تم یہ کہہ دو کہ تم خدا کو اس چیز سے آگاہ کرتے ہو جس سے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین
زمین میں اور جن چیزوں کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس کی ذات ان سے منزہ اور برتر ہے۔ اور پہلے تو سب آدمی ایک گروہ تھے، پھر خواہش نفسانی سے مختلف ہو گئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں اس میں ان کے مابین کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔